الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، آج مہویج اس گاؤں کے اندر آمد ہوئی ہے. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات کہلائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ماشاءاللہ زندگی گزر رہی ہے، زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں، ہم لوگ ہر کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بہت سے لوگ ہمارے سامنے آئیں اور بہت سو کے ہم نے جنازے دیکھے ہیں، ہمارے آنکھوں سے جاتے ہوئے دیکھے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے ہم نے اپنے کندھوں سے اٹھایا اور مٹی کے نیچے اتار کے رکھ دیا. ان آنکھوں نے بہت سے جنازے دیکھے ہیں، ان ہاتھوں نے بہت سے جنازے اٹھائے ہیں، اور یہ پیر خود قبرستان تک چل کر گئے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ہے. زندگی گزر رہی ہے، کب چلی جائے گی کچھ پتہ نہیں. آج دنیا میں ہم ہیں اور کب دنیا سے چلے گئے اور زندگی کب ختم ہو گئی کچھ پتہ نہیں. اصل انسان وہ ہے کہ اصل زندگی کو سمجھ لیں کہ زندگی کس طرح گزارنا ہے. اگر اس نے زندگی کو صحیح سمجھ لیا تو کامیاب ہے، زندگی کو اگر اس نے نہیں سمجھا تو وہ کامیاب نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ انسان زندگی کو، ورنہ کچھ پتہ نہیں کب انسان دنیا میں ہے، دنیا سے چلا جائے گا، اس کا کسی کو علم نہیں. ہر انسان کو جانا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑنا ہے، ہر انسان کی آنکھ بند ہونے والی ہے، ہر انسان کی زبان رکنے والی ہے، ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے. لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، اس زندگی کو صحیح معنی میں انسان نے سمجھ لیا تو کامیاب ہے، اگر اسے نہیں سمجھا تو کامیاب نہیں ہے. زندگی ہر انسان گزار رہا ہے. آج ہماری زندگی کا محور جو بن چکا ہے، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا،
یہی ہماری زندگی کا محور بن چکا ہے. صحیح زندگی کا محور اب تک ہمارے اندر طے نہیں ہوا. اگر انسان نے اس کو صحیح معنی میں طے کر لیا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ انسان اس دھرتی پر چلے سب سے بڑا کامیاب انسان وہی ہے. وہی انسان کامیاب ہے. زمین پر، جس زمین پر ہم چلتے ہیں نا، یہ زمین بھی اٹھ کر یاد رکھنا اللہ کے سامنے گواہی دے گی، کہے گی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ یہ نیک بندہ ہے، یہ کامیاب بندہ ہے، یہ پیارا بندہ ہے. اللہ ہم نے اسے دیکھا ہے کہ نیکی کے کام میں دوڑ رہا ہے. انسان اگر صحیح زندگی گزارتا ہے آسمان گواہ بنے گی. انسان صحیح زندگی گزارتا ہے یہ چرند پرند گواہ بنیں گے. انسان صحیح زندگی گزارتا ہے یہ ذرات بھی اٹھ کر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ اسے ہم نے دیکھا ہے کہ نیکی کے کام میں دوڑ کر جاتا ہے. زندگی بہت سو کی گزر رہی، ہماری بھی گزر رہی ہے. بچپنا تھا، جوانی آ گئی، بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، کب داڑھی سفید ہو گئی کچھ پتا نہیں. اسی لیے تو عمر ابن خطاب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی شخص کو عمر ابن خطاب نے کہا تھا کہ مجھے یاد دلایا کرنا، موت کو یاد دلایا کرنا اور بتلایا کرنا کہ موت ایک دن آنے والی ہے. عمر ابن خطاب کے سامنے وہ شخص بتلایا کرتا تھا کہ موت آنے والی، موت آنے والی. عمر زارو قطار رویا کرتے تھے کہ اللہ کے سامنے جائیں گے، میں میرے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا کیا چہرہ دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا کیا عبادت کو دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا کیا نماز کو دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا کیا تسبیحات کو دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا کیا معمولات کو دکھاؤں گا، میں میرے رب کے سامنے جاؤں گا. اور اللہ اگر پوچھ لے کہ نبی تمہیں ملا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آپ بیٹھتے تھے، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھنے والا، اور اللہ نے پوچھ لیا کہ نبی قریب بیٹھتا تھا، نبی کے ساتھ نبی سے کتنا تو نے فیض اٹھایا، میں اللہ کو جواب دے سکوں گا نہ جواب دے سکوں گا. اس لیے اپنے ایک شخص کو متعین کروایا تھا اور کہا تھا کہ یاد دلایا کرنا کہ موت آنے والی ہے. وہ شخص موت کی یاد دلایا کرتا تھا. عمر ابن خطاب زارو قطار رویا کرتے تھے، تڑپتے تھے، مچلتے تھے، آنسو بہنے لگتے تھے. جس دن داڑھی سفید ہوئی تو اس دن عمر ابن خطاب نے اس شخص کو کہا اب مجھے موت یاد نہ دلانا. اس شخص نے کہا کہ حضرت کیوں موت یاد نہ دلائیں، تو آپ تو اب تک تو کہہ رہے تھے کہ مجھے موت یاد دلانا، کیا آپ بھول گئے موت کو؟ تو عمر ابن خطاب نے کہا نا 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 نا، میں موت کو نہیں بھولا ہوں، میری داڑھی سفید ہو گئی، میں اس بال کو پکڑ کے اب اللہ سے کہوں گا کہ اللہ اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، کب میں یہاں سے چلا جاؤں کچھ پتا نہیں ہے، مجھے یہ داڑھی یاد دلا دیا کرے گی. عمر ابن خطاب جس کی زندگی وہ زندگی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دیا کرتے تھے. کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کوئی بولنے والا جب بولتا تھا تو عمر کھڑا ہو جایا کرتا تھا. عمر کی تلوار نکل آیا کرتی تھی. نیام سے کس کے لیے نکلتی تھی؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر عمر کی تلوار نیام سے نکل جایا کرتی تھی. وہ عمر اس کا ڈرنا اتنا ہے کہ کبھی کبھی دوڑ کر عمر ابن خطاب اپنے حذافہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ کہیں میرا نام تو منافقین کی فہرست میں تو نہ لکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. عمر اس دھرتی پر چلتا ہے تو تڑپتا ہے، عمر اس زمین پر چلتا ہے تو تڑپتا ہے، عمر جس مکان پہ بیٹھتا ہے تو تڑپتا ہے، عمر جس جگہ رہتا ہے تو تڑپتا ہے، عمر جس جگہ رہتا ہے مچلتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ روتے روتے کہتا ہے کہ کب دنیا سے جانا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا کچھ پتا نہیں. عمر تڑپتا ہے، مچلتا ہے. آج ہم زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہماری زندگی میں کوئی خیال نہیں. یہی وہ علاقہ ہے کہ یہاں قریب کے اندر ادریس بھائی رہتے تھے، بڑے میاں. میں ان کے گھر آ کر بیٹھتا تھا، وہ بڑے مزے کے ساتھ میرے سے بیٹھتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے. آج اس علاقے میں وہ ادریس بھائی بھی نہیں، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. یہی کتنے لوگ ہیں جن سے ملاقات ہوا کرتی تھی، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، آج ان کے چہرے ہمارے سامنے نہیں ہیں. پتہ یہ چلا کب تک ہیں، کب چلے جائیں گے. حقیقی انسان وہ ہے کہ اس عرصے کے اندر صحیح زندگی گزار کر چلا گیا. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی پیدا کی، والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کھیلنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کی، اللہ نے زندگی کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی، اللہ نے زندگی اپنے پاس رکھی، موت کو بھی اللہ نے اپنے پاس رکھا، دونوں کے درمیان اللہ نے چند دن کا موقع انسان کو دیا کہ یاد رکھنا یہ زندگی ہے، یاد رکھنا یہ موت ہے، کب دنیا سے چلا جائے گا تجھے کچھ پتا نہیں، تو آنے میں میرا محتاج اور جانے میں بھی تو میرا محتاج، آنے میں بھی تو میرا محتاج ہے، جانے میں بھی میرا محتاج ہے، تو درمیان میں کیا کرنا ہے؟ کھیل کرنا ہے، تماشا کرنا ہے؟ اللہ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، اللہ زندگی تو نے دی، آنے میں ہم تیرے محتاج ہیں، جانے میں تیرے محتاج ہیں، تو درمیان میں کیا کریں گے؟ کھیل کریں گے، تماشا کریں؟ اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی جو ہم نے دی ہے نا کھیلنے کے لیے نہیں دی ہے، اچھے اعمال کر کے آئے اس کے لیے دی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ زندگی تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، یاد رکھو ایک دن تمہیں میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اچھے اعمال کر کے آپ لوگ ہمارے پاس آؤ، یہ موت اور زندگی تمہیں ہم نے اس لیے عطا کی ہے کہ آپ اچھے عمل کر کے آؤ، اچھے عمل کر کے آؤ گے تو کامیاب ہیں، غلط عمل کر کے آؤ گے تو ناکام ہیں۔ اسے ہمیں سمجھنا ہے، اسے ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے، اس کو ہمارے دل و دماغ کے اندر اس کو اتارنا ہے کہ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں ہے کہ زندگی کو بہتر زندگی بنائیں، زندگی کو پیاری زندگی بنائیں، زندگی کو خوبصورت زندگی بنائیں۔ اگر یہ زندگی خوبصورت زندگی بن گئے تو کامیاب ہیں ہم۔ تو یہ زندگی کو ہمیں بنانا ہے، اس زندگی کو صحیح کرنا ہے، اس زندگی کی طرف ہمیں صحیح توجہ دینا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ ہم اس دھرتی پر چلتے ہیں، سچ کہتے ہیں کہ اللہ کو بہت ناراض کرتے ہیں، اس زمین پر چلتے ہیں اللہ کو بہت ناراض کرتے ہیں، اس دھرتی پر چلتے ہیں۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں، جہاں تک گیا ہوں، وہاں تک میں نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دی، ورنہ اللہ چاہتا ہم اتنے بڑے گنہگار ہیں، اتنے بڑے پاپی ہیں، اتنے بڑے مجرم ہیں، آنکھوں سے ہم نے گناہ کیا، زبان سے ہم نے گناہ کیا، کان سے ہم نے گناہ کیا، ہاتھ سے ہم نے گناہ کیا، پیر سے ہم نے گناہ کیا، بدن کا ایک ایک عضو گندہ ہے ہمارا، اتنے بڑے گنہگار، اتنے بڑے پاپی ہیں، اتنے بڑے مجرم ہیں۔ اے اللہ تیرا احسان ہے کہ اس کے گناہوں کے باوجود تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ اللہ چاہتا تو فرشتوں کو وہاں کھڑا کر دیتا اور فرشتوں کو یہ کہتا کہ فرشتوں یہاں کھڑے ہو جاؤ، ان پاپیوں کو، ان مجرموں کو جن کی آنکھیں گندی ہیں، جن کی زبان گندی ہے، جن کے ہاتھ گندے ہیں، جن کے پیر گندے ہیں، جن کے ہر بدن کا ایک ایک عضو گندا ہے، انہیں میرے مسجد میں آنے کی توفیق نہ دینا، انہیں دھکے مار کے میرے مسجد سے باہر نکالو۔ اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس مسجد میں ہمیں آنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ ربا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود تو ہمیں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تیرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکر ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود انسان اگر صحیح معنی میں اپنا محاسبہ کرنا سیکھ جائے تو بہت کامیاب ہے۔ دکانوں کا محاسبہ تو ہم کرتے ہیں کہ کاروبار میں کامیابی کیوں نہیں ملتی ہے۔ اگر ایک دکان چلاتے ہیں، لاڑی چلانے والا لاڑی کے اوپر حساب کرتا ہے کہ کتنا بکا، کتنا نہیں بکا، کیوں نہیں بکا، اگر نہیں بکا تو اس کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے۔ زندگی کے بارے میں انسان محاسبہ نہ کرتا ہے۔ دیکھو زندگی کیسی زندگی ہے، غیبت ہماری زندگی میں، چغلی ہماری زندگی میں، حسد ہماری زندگی میں، بغض ہماری زندگی میں، عداوت ہماری زندگی میں، دشمنیاں ہماری زندگی میں۔ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا ہو تو ہم مسلمانوں کو کہو، مسلمانوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ ذرا چوراہا مل جائے، چوراہے پر بیٹھ کر اگر غیبت کرنے کا موقع دیا جائے تو مسلمان کو موقع دے دیا جائے، سب سے زیادہ غیبت کرنے والا یہی مسلمان ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا، کہو ہم مسلمانوں کو کہو، بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے عزت کو تار تار کر کے ہم لوگ رکھ دیتے ہیں۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا کھلا اعلان ہے،
اے مسلمانوں قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا پیغام سمجھو۔ مسلمان قرآن کو بھی بھول گیا، کہاں قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کو اگر صحیح معنی میں سمجھنے کی اگر مسلمان کوشش کر لینا، یہ مسلمان ناکام کبھی نہیں ہوگا۔ موبائلوں کے پیچھے ہمارا مسلمان دوڑ رہا ہے، خوب موبائلیں دیکھ رہا ہے، ارے گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے موبائلوں کے اندر، لیکن اگر صحیح معنی میں ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھ لیا تو کتنا کمال درجے کا آگے بڑھ سکتا ہے۔ آج ان آنکھوں میں قرآن نہیں بستا، ان آنکھوں میں موبائلیں بسیں، ان آنکھوں میں قرآن نہیں بستا، ان آنکھوں میں گندی چیزیں بسی ہیں، ان آنکھوں میں برائیاں بسی ہیں، ان آنکھوں میں بسا نہیں ہے تو قرآن نہیں بسا ہے۔ ارے وہ صحابی تھے نا، تعجب لگتا ہے کہ قرآن کھولتے تھے اور قرآن کھولنے کے بعد یوں قرآن کو جیسے ہی کھولتے تھے اور قرآن پڑھنے لگتے تھے، چیخ لگاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور کہا کرتے تھے میں کہاں اور یہ قرآن کہاں، میرے میں وہ طاقت کہاں کہ میں اس قرآن کو پڑھ سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج قرآن پڑھنے کی بات تو دور، نماز میں آتے نمازوں میں بھی مزہ نہیں ہے، ہم نمازوں میں بھی کسی کی برائیوں میں لگے ہوتے ہیں کہ باہر نکلنے کے بعد اسے بتلاؤں گا کہ اس کا کیا میرے ساتھ برتاؤ ہے۔ آج کھلواڑ ہو گئی، عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی، آج پوری دشمن طاقتیں مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے اور مسلمان جو ہے نا اپنے بھائیوں کے پیچھے پڑا ہے، دشمنیاں عام ہو گئی۔ میں علاقے علاقے جا کے پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا یہاں سے افریقہ تک کے پیغام پہنچا ہے، میں نے وہاں جا کر بھی کہا کہ مسلمان چھوڑ دے اپنے بھائیوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دے، اپنے آپ کو میل جھول کر کے ساتھ لے کر چلے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمان بہت کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ایک بستی ہو، ایک علاقہ ہو، سارا علاقہ ایک ساتھ مل کر دکھتا نہیں، آپس میں دشمنی عام ہو چکی ہے۔ کیا ہو گیا ہمارے مسلمانوں کو؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ امت چھوڑی ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسی امت کو پیدا کیا ہے؟ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو بھی سامنے اپنا چہرہ دکھانا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے ہم پوچھ لیا کہ ذرا مسلمانوں بتلاؤ، اے میرے امتیوں بتلاؤ کہ میری تعلیمات تم تک نہیں پہنچی تھی، میرا پیغام تم تک نہیں پہنچا تھا، کیا ہم نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ مسلمان آرام سے دھڑلے سے ایک بات کہہ دیتا ہے کہ مولانا غلطی ہماری تھوڑی ہے، دشمنی ہم نے تھوڑی کی ہے، سامنے والے کی غلطی ہماری تھوڑی ہے، ہم نے دشمنی کی مولانا، ہم نے کوئی غلطی کی۔ اور ہر انسان اپنی غلطی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہر انسان کو لگتا ہے کہ غلط ہم تھوڑی ہے، دوسرا غلط ہے۔ تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات بہت جلدی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ یہ کہہ دے کہ غلطی میری تھوڑی ہے، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اسے پکڑ لو، زنجیروں میں جکڑ لو، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ غلطی میری تھوڑی ہے، غلطی تو ان کی ہے، غلطی میری ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ مولانا غلطی ہماری تھوڑی ہے، تو اللہ بھی کل قیامت کے دن کہہ دے گا غلطی ہماری تھوڑی ہے۔ آنکھوں سے دیکھو مسلمان گناہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، زبان سے دیکھو غیبت کرتے ہوئے ملتا ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مسلمانوں کو صرف جوڑنے کے لیے، نماز لیٹ ہو گئی، صحابہ بیٹھے راہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں نبی علیہ السلام دو قبیلے کو جوڑنے کے لیے وہاں دوڑ پڑے۔ اختلافات کو ختم کرے، بھائی چارہ پیدا کرے، محبت پیدا کرے۔ یہ پیغام میں ہر جگہ پہنچا رہا ہوں، ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنے اندر سے اختلافات کو ختم کرو۔ یاد رکھو ایک ساتھ رہو گے تو آپس میں ہلچل ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوا کرتی ہیں، لیکن اصل مسلمان تو وہ ہیں کہ ان چیزوں کو ختم کر کے آگے بڑھیں۔ بہت سے آتے ہیں ہمارے گھر کے اندر، ہم لوگ بھائیوں کا مزاج دیکھتے ہیں، مستی اور مذاق کا مزاج دیکھتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ آپ لوگ بھائی ہیں، اس طرح آپ لوگ رہتے ہیں، رشتہ داریاں آپ کے ایسی ہیں کہ میل جول آپ کے اندر پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پتہ اس لیے چلتا ہے ہم لوگوں کے اندر کہ ہمارے ذہنوں میں فطور آ چکا ہے، ہم لوگ سب کو برا کہنے پہ لگے ہیں، اپنے آپ کو اچھا کہنے پہ لگے ہیں۔ غیبت عام ہو چکی ہے، چغلیاں عام ہو چکی ہیں کسی کے، اور ماں باپ کے ساتھ کھلواڑ عام ہو چکا ہے۔ ماں باپ کے عزت کی دھجیاں اگر کوئی مڑاتا ہے تو ہمارا مسلمان ہے۔ ماں باپ کے ساتھ
وہ ماں یہ کہنے تک مجبور ہو جاتی ہے. ایک بچے کے باپ کا مجھ پر فون آیا کہ مولانا میں کیا بتلاؤں, میں نے کیسے بچے کو جنا ہے, کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوتا, میں نے ایسے بچے کو جن دیا. یہ ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جائے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. معاشرہ اگر صحیح معاشرہ بن جائے, میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھو کہ اگر انسان صحیح معنی میں اگر یہ اعمال کرنے لگیں, صحیح اعمال کرنے لگیں اور ان گناہوں کو چھوڑ دے تو یہ اعمال کام آئیں گے. ورنہ اگر یہ گناہ کو نہیں چھوڑا, غیبت کو نہیں چھوڑا, چغلیوں کو نہیں چھوڑا, حسد اور بغض کو نہیں چھوڑا, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا نہیں چھوڑا کہ ہزاروں قرآن کریم پڑھ لو, ہزاروں اعمال کر لو, یہ سارے اعمال اکارت چلے جاتے ہیں, یہ اعمال کام نہیں آتے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اکابر یہ کہا کرتے ہیں کہ خوب ذکر کیا کریں, قرآن کریم پڑھا کریں, لیکن قرآن کریم اگر پڑھتے ہیں تو ایک نیت خاص کریں. وہ نیت کیا کریں؟ ہم لوگ صرف قرآن کریم کھول دیتے ہیں اور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں ایک نیت آپ کو بتلاؤں کہ یہ نیت کریں آپ روزانہ قرآن کریم جب بھی قرآن کریم کھولیں یہ نیت کریں کہ اللہ میں تیرے قرآن کریم کو پڑھتا ہوں, میرے دل کو تو ہی صاف کرنے والا, اس قرآن کریم کی برکت سے میرے دل کو اللہ صاف کر دیجئے. جب تسبیحات پڑھیں, اللہ کا ذکر کرے تو اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, اللہ تجھے یاد کر رہا ہوں, اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جب یہ کہے تو اللہ سے کہے کہ اللہ تیرا نور میرے دل میں عطا کر دینا, یہ گندا دل ہے. ہزاروں ہم تو مندروں میں دیکھتے ہیں ایک مورتیاں ہیں, ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی. مندر میں ایک مورتی ہے, ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں ہیں. ہم مندروں کے پیچھے تو لگتے ہیں کہ وہاں مورتیاں رکھی ہیں, ہم اپنے دل کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہزاروں مورتیاں ہمارے دلوں میں بیٹھی ہے. اتنے گناہ کر کے دل گندا کر بیٹھے ہیں. یہ گندا دل, میں اس لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک ڈول ہے, ایک ڈولچی ہے جسے گجراتی میں ڈولچی کہا کرتے ہیں. ڈولچی, اگر اس ڈولچی کے اندر یا کسی کٹورے کے اندر کسی نے اچھی چیز رکھ کر, فرنی رکھ کر یا اچھے سے کسٹر رکھ کر اسے بھیجا تو سامنے والے کے پاس جب بھیجا وہ ڈولچی کھولے گا, اس میں فرنی دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی کہ فرنی لا کر دیا ہے. لیکن اسی فرنی کے اندر گندی فرنی لا کے رکھ دی یا بیکار فرنی رکھ دی یا کیڑے مکوڑے رکھ دیے, اور جیسے ہی اس شخص نے ڈولچی کھولی اور جیسے ہی ڈولچی کے اندر دیکھا کہ یا تو فرنی ایسی فرنی رکھی ہے تو کیا کرے گا؟ ڈولچی کو اٹھا کر یوں پھینک دے گا. کیسے بدبخت انسان ہے, کیسی ڈولچی لا کر دیتا ہے مجھے. بس اسی مثال سے سمجھے, اگر ہمارے دل میں ہزاروں اچھائیاں ہو, ہزاروں اچھائیاں نیک کام ہو, اللہ کے پاس اس دل کو لے گئے, کل قیامت کے دن کیا دیکھا جائے گا؟ اسی دل کو دیکھا جائے گا. اللہ نے اس دل کو یوں کھولا اور کھولنے کے بعد اس دل کے اندر اچھائیاں ہیں تو اللہ اس اچھائیوں کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ میرا بندہ, اسے آنے دیں. اور اگر اسی دل کے اندر گندگی ہے, غیبت اسی دل میں, چغلیاں اسی دل میں, حسد اسی دل میں, بغض اسی دل میں, ریاکاری اسی دل میں, جھوٹ اسی دل میں, ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑانا اسی دل میں, تماشا کرنا اسی دل میں, کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا اسی دل میں ہے, ہر چیز اسی دل میں ہے. میرے مسلمان بھائیوں, میں آپ سے کہوں گا کہ اللہ کے سامنے یہ دل کو پیش کیا گیا اور اللہ نے اس دل کو کھولا, اور اس دل کو کھولنے کے بعد جیسے ہی اللہ نے دیکھا, اللہ یوں اٹھا کر پھینکے گا اور کہے گا اسے اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو, یہ میرا بندہ نہیں, میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا ہوں. اس دل کو دیکھو مسلمانوں, زندگی گزر رہی, زندگی گزار رہی, یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ بات کی ہے کہ اس دل کو دیکھ کر صحیح زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کر لے, اللہ سے یہ کہہ دیں کہ اللہ ہم صحیح زندگی گزار کے, ہم صحیح زندگی گزار کے صحیح اپنے آپ کو بنا کر ہم اپنے آپ کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یاد رکھو کامیابی ہے. اگر زندگی صحیح نہیں گزری تو کامیابی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم آپس میں بھائی چارہ پیدا کریں, محبت پیدا کریں, دشمنیوں کو ختم کریں, اپنے دماغوں میں جو فتور ہیں اس کو ختم کریں. یہ بات
بات بھلا دیں, یہ بات دل سے نکال دیں کہ وہ ایسا یہ ایسا ہے, بلکہ یہ سمجھے کہ ہم ہی غلط ہیں. ہم آگے بڑھ کر اگر اچھائیاں پیش کریں گے, ہم آگے چل کر اچھائیاں پیدا کریں گے تو کوئی مسائل نہیں آ سکتے ہیں. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہی حال تھا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ کر محبتیں تقسیم کیا کرتے تھے, دشمنوں کے پاس جایا کرتے تھے. ابو جہل جو مارتا تھا, ہمیں تو کوئی مارتا بھی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تو کوئی ہمارے ساتھ گندے کام بھی نہیں کرتا ہے. ابو جہل کا حال تو یہ تھا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف دیا کرتا تھا, اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تک پہنچا کرتے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں, کوئی مار نہیں رہا ہے, ذرا سی زبان کی کوئی الفاظ نکل گئے اور ذرا سے کوئی باتیں نکل گئی تو ہم دشمنیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رکھو کہ یہاں زمین پر دھرتی پر رہ کر دشمنیاں کرتے رہو, یاد رکھو وہاں اللہ بھی تم سے دشمنی کر لے اور اللہ بھی ہم سے دشمنی کر لے تو ہمیں کوئی کامیاب کرنے والا نہیں ہے. اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل کہتا ہے ایک کام کریں, چل زندگی صحابہ کے نام کریں. دل کہتا ہے ایک کام کریں, چل زندگی صحابہ کے نام کریں. ہمراہ صحابہ میں کٹ کر, ہمراہ صحابہ میں کٹ کر, چل جنت میں آرام کریں. دل کہتا ہے دل کہتا ہے ایک کام کریں, چل زندگی صحابہ کے نام کریں. دل کہتا ہے ایک کام کریں, چل زندگی صحابہ کے نام کریں.